طرح چلتے ہوئے جہاز بھی اس رب تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور کیا ہی عجب بات ہے کہ ایک سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک ہزاروں ٹن وزنی جہاز مختلف چیزوں کا وزن اٹھائے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف رواں دباں ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الرحمن میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، یہ وہ آیات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم صرف اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، لیکن یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے پیچھے ایک گہری حقیقت پوشیدہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے: کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آئیں ذرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی چھپی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر 70% پانی اور 30% خشکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری زمین بیض بھی گول نظر آئے گی، اور زمین کی باہر والی سطح پر پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اور مزید حیرت کی بات یہ کہ خلا میں زمین کو کسی چیز کا سہارا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جہاز جب تیرتے تیرتے زمین کے اس حصے پہ آ جائے تو زمین کے کناروں سے باہر کیوں نہیں گرتا؟ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت یاد آتی ہے۔ اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ پس اے جن و انس، اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ناظرین کرام، خدا کی قدرت کا یہ شاہکار 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر قرہ ہوائی کا پریشر ہے اور نیچے گریویٹی فورس ہے، جو کہ ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اور جس دن قرہ ہوائی کا پریشر اور زمین کی گریویٹی فورس ختم ہو گئی، اسی دن دنیا کی ہر چیز، درخت و انسان، گویا کے پہاڑ بھی ایسے اڑتے نظر آئیں گے جیسے کہ پتنگ اڑتی ہے۔ دوستو، یاد رکھا جائے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج قرآن پاک کو صرف روزی روٹی میں برکت ڈالنے کے لیے ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم خدا سے باتیں کرتے ہو، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو اللہ عز و جل تم سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کے فرمان کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔